اذکروا موتاکم بالخیر. شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ جب آپ میں سے کوئی دنیا سے رخصت ہو جائے تو ان کی برائیوں کا تذکرہ کرنے کے بجائے اچھائیوں کا تذکرہ کرو. بھٹو صاحب مرحوم شہید، ہزار اختلاف ان سے، اور ہم بھی ان کے حزب اختلاف میں رہے. ہمارے قائد مفتی محمود نور اللہ مرقدہ ان سے اختلاف بھی کیا، لیکن ان کے اچھے کارنامے ان کے اتنے ہیں کہ ان کی غلط پالیسیوں پہ شاید بھاری ہو جائے. اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن انہوں نے جو اپنی زندگی میں جو ملک کے لیے، اس قوم کے لیے، ہمارے عقیدہ و ایمان کے لیے جو اس نے کام کیے، سنہری حروف سے لکھے جانے کے قابل ہیں. یہاں کہا گیا کہ 90,000 فوجیوں کو رہا کروایا، بالکل وجہ ہے. 90,000 خواتین بھی ہوتے تو ہتھیار نہ ڈالتے، لیکن ہمارے جنگجو اور بہادر سپاہی، ظاہر ہے وہ اپنے اس وقت کے جرنیل کے حکم پر ایسا کر رہے تھے. اگر وہ خواتین بھی ہوتی تو شاید ہتھیار نہ ڈالتی. لیکن بھٹو صاحب تھے، انہوں نے ان قیدیوں کو رہا کروایا. اسی طرح انہوں نے اسلامی دنیا کو بلا کے یہاں بھارت پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی، اور بھارت دباؤ میں آ گیا اور بہت سارے مسائل اس حوالے سے بھی حل ہو گئے. بھٹو صاحب نے ایٹمی بم کا بنیاد رکھا، ڈاکٹر قدیر کو بلایا، بہت سارے اور ایسے ماہرین تھے بلایا، اور سعودی عربیہ سے تعاون لیا اور جیسے بھی کیا، لیکن اس کا آغاز ہو گیا. میں نے ریکویسٹ کی تھی شروع میں سب سے کہ پلیز مختصر سے پبلک امپورٹنس پہ بات کریں، پلیز اسپیچز نہیں. بات سنیے، میں نے چونکہ اذکروا موتاکم بالخیر اس حوالے سے جو بات کی، میں آگے چلتا ہوں. پبلک کا مسائل جو بھی ہے، جناب والا سب سے بڑا جو انہوں نے اپنی زندگی میں، شاید اس کی پھانسی کا سبب بھی وہ بنا کہ انہوں نے ختم نبوت کے مسئلے کو حل کیا. 1984 میں پارلیمنٹ میں قادیانیوں کو یہاں بلا کے ان کے دلائل بھی سنے، علماء بھی تھے، اور بھٹو صاحب کا ضرور قوم کو اس میں باہر مظاہرے بھی تھے، لیکن بہرحال پرائم منسٹر وہ تھے. تو اتنے بڑے بڑے کارنامے ہیں ان کے، تو ایسی شخصیات کو اچھے ناموں سے یاد کیا جائے. اور اگر کوئی اچھے نام سے یاد نہیں کر سکتا تو کم از کم قوت نیکی نداری بد مکن، ان کی برائی نہ کرے. جناب والا میں آتا ہوں اس بات پہ کہ پبلک بیچاری کی کیا حال ہے. پبلک کی حالت ہم نے کیا کر دیا ہے. ہم جو یہاں بیٹھے ہوئے ٹھنڈے چھاؤں میں، ہم جو یہاں بیٹھے ہوئے اکثر 99% کاروباری طبقہ ہے، ہماری تجارت ہے، بزنس ہے، لیکن وہ لوگ جو دیہاتوں میں زندگی گزارتے ہیں، جو پہاڑوں میں زندگی گزارتے ہیں، جو دروں میں زندگی گزارتے ہیں، جو صحراؤں میں ریگستانوں میں زندگی گزارتے ہیں، کبھی ان سے جا کے پوچھے کہ ان کی حالت کیا ہے. جناب چیئرمین، آپ یقین جانیے، آپ بڑے آدمی ہیں، شاید آپ کے پاس لوگ آتے ہیں نہ ہوں، ایسے لوگ جو
ان کے بچے بیمار ہیں, بیوی بیمار ہے, خود بیمار ہے, ہاسپٹل کے دروازے پہ تڑپ تڑپ کے مر جاتا ہے, اس کے پاس دوائی لینے کے لیے, آپریشن کرنے کے لیے, علاج کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہوتا. اور خاص طور پہ اس دور میں یہ جو نیا پاکستان, جناب چیئرمین, جن وزراء کا ذکر کیا گیا, میں آپ کے توسط سے الیکشن کمیشن سے کہنا چاہتا ہوں کہ وزیر, مشیر, وزیر اعظم انتخابی جلسوں میں نہیں جا سکتے. یہ کس اتھارٹی, کس اختیار کے تحت؟ اور پھر وہاں جا کے خود تو بڑے چھوٹے قد کے ہوتے ہیں, لیکن بڑی شخصیات کو ٹارگٹ بنا کے وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے شاید ہماری شخصیت بھی بڑھ جائے, لیکن شخصیت اس طرح سے نہیں بڑھتی. اور پھر یہ جو گالم گلوچ کا سارا کلچر ہے, یہ سارا پی ٹی آئی کا کلچر ہے. انہوں نے آپ کے سامنے گزشتہ دور میں یہاں پارلیمنٹ کو جتنی گالیاں دی, پارلیمان کے ممبران کو جتنی گالیاں دے. پبلک امپورٹنس پہ ہے, پلیز حیدری صاحب, یہ پلیز, یہ ٹائم پبلک امپورٹنس کا ہے. میں اجلاس ایڈجرن کر دوں گا اگر پبلک امپورٹنس پہ بات نہیں کرے گا کوئی. آپ بند کر سکتی, آپ کو کون روک سکتا؟ پلیز حیدری صاحب. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جناب والا, یہ گالم گلوچ کی سیاست, اس کا تعارف یا ہماری سیاست میں اس کا آنا, یہ پی ٹی آئی کی مہربانی سے. چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں, جوان ہیں, جو بھی ہیں, میں نہیں کہتا کسی کی توہین, لیکن نہ ان کی لیڈرشپ ان کو کہے کہ جی آپ اپنے دائرے میں رہ کر بات کریں. اور ہم اگر خدا نخواستہ کسی کی اس طرح کسی بغیر دلیل کے توہین کرے تو ہماری لیڈرشپ ہم سے پوچھتی ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مہنگائی جس تیزی کے ساتھ, جس رفتار کے ساتھ بڑھ رہی ہے, اسی حساب سے حکومتی اقدامات کیا ہے. جمہوریت ہے, جمہوریت میں مجھے بھی بولنے کا حق ہے, آپ کو بھی بولنے کا حق ہے, مگر قدغنے ہیں, یہاں تک کہ پارلیمنٹ میں بھی قدغنے ہیں, اخبارات میں قدغنے ہیں. میں جب بھی بولتا ہوں اخبار میں ایک سطر بھی شائع نہیں ہوتی, ٹی وی پہ ایک سطر بھی نہیں چلتا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میں آئینہ دکھاتا ہوں اور ایک دلیل کے ساتھ میں وہ ساری چیز ان کے سامنے رکھتا ہوں. اوپر سے ہدایات ہیں کہ اس کی ایک بات بھی نہیں چھپنی چاہیے. تھینک یو جی. تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیے, اس سینٹ کے ماحول کو ہم نے پہلے بھی ٹھیک رکھا. آج بھی میں خود جا کے جی شکریہ جی, قائد ایوان کے پاس گیا. میں نے کہا کہ آپ بیٹھیں تاکہ یہ ماحول ٹھیک ہو جائے. ہم تو ماحول کو ٹھیک کر چلانے والے ہیں, لیکن جمہوریت, جمہوری اقدار, سیاست, سیاسی اقدار, روایات کو جس طرح پی ٹی آئی پامال کر رہی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ کسی طرح مجبوری ہو سکتی ہے کہ پھر اس کا بھی اسی طرح رد عمل. جی تھینک یو جی. پگڑیاں اچھالنا سیاستدانوں کی, بڑی شخصیات کی, یہ بہرحال یہ سیاست نہیں. تھینک یو جی. تو اس لیے میں عرض رکھوں گا کہ یہ قدغنیں ختم ہونی چاہیے, پابندیاں ختم ہونی چاہیے, اور ان کے دائرے میں سب کا حق ہے. اگر میں بولتا ہوں تو وہ رائے بھی آنی چاہیے, پبلک کو پتہ چلنا چاہیے. آپ بولتے ہیں تو وہ بھی آنا چاہیے. لیکن کیا میری رائے پر قدغن اور آپ کی رائے آ جائے تو یہ تو ایک طرف. شکریہ جی, تھینک یو. اس لیے میں عرض رکھنا چاہوں گا کہ اس طرح نہ کیا جائے. بہت شکریہ. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.